السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں؟ آپ کا میں ٹیچر عابد رحمت بات کر رہا ہوں، آپ سے ہم کلام ہوں اور اردو کا ٹیچر ہوں، آپ یہ بھی جانتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم اردو کا سبق پڑھیں گے جو ہمارا رہ گیا تھا، سبق نمبر 8 ہے لہو اور قالین۔ اس کو لکھنے والے مرزا ادیب ہیں اور یہ اصل میں ایک ڈرامہ ہے جس میں بہت ہی زبردست ایک ہمارے لیے سبق بیان کیا گیا ہے۔ تو پیارے بچوں، میں اس کا آپ کے سامنے خلاصہ رکھتا ہوں اور یہ شامل نصاب ڈرامہ لہو اور قالین معروف ڈرامہ نگار، جس طرح میں نے بتایا، مرزا ادیب کی تحریر ہے اور اس حوالے سے وہ ریڈیائی ڈرامہ نگاری میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ ان کے ڈراموں کے موضوعات عام روزمرہ زندگی سے متعلق ہیں۔ معاشرے میں انسانی خواہشات اور احساس کو مرزا ادیب نے خاص اہمیت دی ہے اور ان کو بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ ڈرامہ لہو اور قالین ہمارے معاشرے میں سرمایہ دارانہ اور فنکارانہ جذبات و احساسات کی عکاسی کرتا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے جو کردار بیان کیے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک کردار انہوں نے بابا جی کا اس میں شامل کیا ہے، جو کہ ایک نوکر کے طور پہ تجمل کے ہاں کام کرتے ہیں اور تجمل ایک سرمایہ دار انسان ہے، آدمی ہے کہ جس کے پاس پیسہ اور کاروبار بہت زیادہ ہے۔ اس طرح اس کے پاس ایک مصور رہتا ہے اختر نام کا، جو تصویریں وغیرہ اس کو بنا کر دیتا ہے۔ اس طرح تجمل کا ایک پرائیویٹ سیکٹری بھی ہے جس کا نام رؤوف ہے۔ تجمل ایک سرمایہ دار ہے جبکہ اختر ایک مصور ہے۔ 2 سال قبل اختر ایک تنگ و تاریک گلی کے ایک خستہ حال مکان میں رہتا تھا۔ اس نے بے شمار تصویریں بنائیں لیکن اسے ان کا کوئی خاطر خواہ معاوضہ نہ ملتا۔ تصویروں کی ایک نمائشگاہ میں اس کی ملاقات تجمل سے ہوتی ہے۔ تجمل اس کے فن کو سراہتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے آتا ہے اور باقاعدہ اسے تصویریں بنانے کے لیے کمرہ اور دوسرا ساز و سامان فراہم کر دیتا ہے۔ اختر کی معاشی حالت بھی سدھر جاتی ہے۔ تجمل اختر کی بنائی ہوئی پینٹنگ سے پیسہ بھی کماتا ہے اور شہرت بھی، کیونکہ اس نے اس کا نام دیا ہوتا ہے، اس کو لے کے آگے چلتا ہے۔ اس طرح کچھ عرصہ بعد اختر کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ اس کے فن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ تجمل اس کو محض دولت اور شہرت کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اسی دوران اختر کو اس کا ایک ہم پیشہ دوست یعنی ایک اور مصور مل جاتا ہے جس کا نام نیازی ہوتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ اگر تم تصویریں نہیں بنا سکتے تو میں تمہارے لیے تصویریں بناتا ہوں، تم مجھے اس کا معاوضہ دے دینا، میرے حالات کچھ بہتر ہو جائیں گے۔ اختر نہ چاہتے ہوئے بھی حامی بھر لیتا ہے۔ اس طرح نیازی اسے تصویریں بنا کر دیتا ہے اور وہ اختر کے نام سے بازار میں چلتی ہیں۔ اس طرح اختر کو عزت بھی ملتی ہے، شہرت بھی ملتی ہے، پیسہ بھی ملتا ہے، حالانکہ وہ تصویریں بنانے والا وہ نیازی ہوتا ہے جو غریب طبقے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس طرح نیازی کو پیسے، اختر کو بنی بنائی تصویریں اور تجمل کو فن کی قدر افزائی اور مصور نوازی کے لیے سوسائٹی میں عزت و احترام ملتا رہتا ہے۔ یعنی اصل بیس تو وہ نیازی ہے، وہ نیازی تصویریں بناتا ہے، اختر کو بھی اسی کی وجہ سے عزت ملتی ہے اور اسی طرح تجمل کو بھی اسی کی وجہ سے عزت و احترام ملتا ہے۔ کچھ عرصہ تو یہ سلسلہ چلتا ہے۔ ایک دن ایک تصویری مقابلے میں اختر کی تصویر کو پہلا انعام ملتا ہے اور اخبارات میں یہ خبر بڑی نمایاں طور پہ لگتی ہے۔ تجمل بڑی خوشی کے ساتھ اختر کو مبارکباد پیش کرتا ہے، لیکن اختر ضمیر کی عدالت میں کھڑا ہے۔ مطلب کہ اختر سمجھتا ہے کہ یہ میری تصویر نہیں، حقیقت میں یہ نیازی کی تصویر ہے، میں غلط کر رہا ہوں، گناہ گار ہوں، اس لیے وہ ضمیر کی عدالت میں کھڑا ہے کیونکہ اول انعام والی تصویر تو نیازی کی بنائی ہوئی ہے۔ تجمل حیران ہوتا ہے کہ اختر کو کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ وجہ پوچھنے پر اختر اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ پاتا اور بالکل واضح اور صاف صاف بتا دیتا ہے کہ اول انعام پانے والی تصویر اور دوسری تمام تصویریں دراصل اس نے نہیں بنائیں بلکہ اس کے دوست نیازی نے بنائی ہیں۔ تجمل بڑا غصے میں آتا ہے اور وہ اسے دھوکہ دیتا رہتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اختر نے تجمل کو دھوکہ دیا ہے، دھوکے میں رکھا ہے۔ اختر تجمل کو، جبکہ اختر جو ہوتا ہے وہ تجمل کو مجرم ٹھہراتا ہے کہ آپ نے فن کی قدر کرنے کی بجائے اسے پیسے اور شہرت کا ذریعہ بنایا ہے۔ اتنے میں تجمل کا پرائیویٹ سیکٹری رؤوف کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ جس طرح ہم نے بتایا کہ بابا جی کا کردار اس میں ہم نے ذکر نہیں کیا اور وہ اصل میں کام کر رہے ہوتے ہیں، گھر میں صفائی وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جب تجمل کمرے میں داخل ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اختر کمرے میں نہیں ہے۔ اس وقت وہ باغ میں ٹہل رہا ہوتا ہے۔ پھر تجمل وہاں جاتا ہے تو تب ان کی یہ گفتگو ہوتی ہے اور اسی دوران رؤوف جب ہے وہ اس جگہ کمرے میں آ جاتا ہے اور اختر کو بتاتا ہے کہ اس کے دوست نیازی نے آج صبح خودکشی کر لی ہے۔ یعنی اس دوست نے جو اس کو تصویریں بنا کے دیتا تھا کہ جب اس کی تصویر اول نمبر پہ آئی لیکن کسی اور کے نام پہ، یعنی اختر کے نام پہ تصویر تو نیازی نے بنائی تھی لیکن آئی اختر کے نام پہ تھی، تو لہٰذا
اسی وجہ سے، اسی دکھ میں، اسی دل برداشتگی کی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی۔ اختر پاگلوں کی طرح چیخنے لگتا ہے جب اس کو یہ خبر ملتی ہے اور تجمل سے کہتا ہے کہ تم قاتل ہو، تم ہی قاتل ہو، تم نے نیازی کا خون کیا ہے۔ تجمل اسے پاگل قرار دیتے ہوئے رؤوف سے کہتا ہے کہ اسے گھر سے باہر نکال دو اور کسی پاگل خانے میں یا پولیس اسٹیشن چھوڑ آؤ۔ رؤوف اختر کو زبردستی باہر لے جاتا ہے، دھکے مارے جاتے ہیں اسے، جبکہ تجمل اپنے ماتھے پر آیا ہوا پسینہ صاف کرتا ہے۔ اس طرح دولت و شہرت کے قالین پر فن کا لہو بہہ جاتا ہے۔ تو پیارے طلبہ، یہ تھے خلاصہ تھا یہ اس کا، یہ تلخیص ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ پورے سبق کا خلاصہ یہی ہے، اور اس کا ہلکا پھلکا ہم نے مرکزی خیال بھی بیان کر دیا ہے۔ تو باقی پیارے طلبہ، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مشکل الفاظ ہیں یا کچھ اور ہے، آپ کے پاس کتابیں موجود ہیں، آپ نے بقیہ حصہ یا بقیہ جو مکمل تفصیل اس کی اس کتاب میں سے پڑھنی ہے، آپ نے سبق مکمل پڑھنا ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔